بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تصور خدا اور مذاہب عالم کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے 4-5 ویڈیو کے اندر بات کی ہے۔ تو پہلے ان مذاہب کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے، یا اگر کتاب موجود نہیں ہے تو کم از کم ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، خدا کا، گاڈ کا تصور موجود ہے۔ اب ہم ایسے مذاہب کا ذکر کریں گے کہ جن کا کوئی بنیادی طور پر کوئی مقدس کتاب نہیں ہے، نہ وہ یہ کسی نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، اور ان کے ہاں خدا تعالیٰ کی ذات کا تصور بھی موجود نہیں ہے، اور اگر موجود بھی ہے تو وہ ان کا ایک اپنا بنایا ہوا تصور ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بدھزم کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ بدھزم جو ہے، یہ بدھا سدھارتھا گوتما اس کا بانی ہے، جس نے اس مذہب کی بنیاد 600 سال BC بیفور کرائسٹ اس مذہب کی بنیاد رکھی تھی، اور اس مذہب کے اندر خدا کا تصور بالکل موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی جو بھی اس بدھا کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے اندر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ذکر موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کا عقیدہ یا رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی تصور ہوتا تو وہ اس کے اندر ضرور لکھا جاتا۔ یہ جو بدھا ہے، اس کی تعلیمات کے اندر، بنیادی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے کہ زندگی جو ہے یہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ انسان جب کوئی مرتا ہے تو اس کا نیا جنم ری انکارنیشن ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر بار بار آتا رہتا ہے، اس کے جنم ہوتے رہتے ہیں۔ بدھا جو تھا یہ بنیادی طور پر رائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو ایک دن اسے کوئی ایک بوڑھا آدمی اور ایک بیمار آدمی نظر آیا، تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو عیاشی والی زندگی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک فانی چیز ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو ایک جنگل کے اندر اپنے آپ کو لے گیا، اور وہاں پہ بھوکا رہ کر جو ہے ذہنی اور روحانی سکون کے لیے اس نے تلاش شروع کر دی، لیکن اس طریقے سے وہ مطمئن نہ ہوا۔ پھر اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ درمیانی راہ کو اختیار کرے گا، نہ بہت زیادہ فقر و فاقہ برداشت کرے گا اور نہ ہی بہت زیادہ عیاشی کے اندر اپنی زندگی گزارے گا، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنی جو روح ہے اس کے سکون کو تلاش کیا جائے گا۔ اور اس نے جو اپنی جو مذہب ہے اس کی بنیاد 4 نوبل ٹرتھ کے اوپر رکھی ہے، جن کے نام دکھا، سمودا، نیرودا اور میگا ہیں۔ دکھا کا مطلب ہے ٹروتھ آف سفرنگ، سمودا ٹروتھ آف دی اوریجن آف سفرنگ، اور نیرودا ٹروتھ آف دی سیزیشن آف سفرنگ، اینڈ میگا ٹروتھ آف دی پاتھ ٹو دی سیزیشن آف سفرنگ۔ یہ 4 بنیادی نوبل ٹرتھ کا اس نے اس کو نام دیا ہے، جس کی بنیاد پر اس نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا ہے۔ لیکن ان کے ہاں ہم صرف تصور خدا کی بات کر رہے ہیں، تو اس مذہب کے اندر رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تصور موجود نہیں ہے، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ دوسرا جو ایک مذہب ہے وہ شنٹوازم ہے، جو کہ جاپان کا مذہب ہے، لیکن یہ جو شنٹو ازم ہے یہ چائنی لفظ ہے۔ شن جس کا مطلب ہے ڈیوائن بینگ، اور تاؤ وے، تو شنٹوازم جو ہے اس کا مطلب ہوا وے آف دی اسپرٹس۔ یہ جو مذہب ہے اس کا کوئی بانی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر یہ تصور ہے ان کا کہ انسان جو ہے وہ ابتدائی طور پر یا بنیادی طور پر وہ اچھا پیدا ہوا ہے، اس کے اندر گناہ کا کوئی مادہ موجود نہیں ہوتا جب انسان پیدا ہوتا ہے، اور ہر چیز کوئی بھی جو اس کائنات کی، چاہے وہ روحانی ہے یا مادی چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی، وہ صرف ایک تجربہ ہے جس کو ہم دنیا کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ اس مذہب کی کوئی بھی کتاب نہیں ہے، سیکرڈ اسکرپچرز اس کا نہیں پایا جاتا، خدا کا تصور بالکل بھی موجود نہیں ہے، کوئی بھی اس کا بانی نہیں ہے، اور کائنات کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ یوکائی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے
کنکائی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اور یوکائی جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، کنکائی اور یوکائی یہ دو چیزیں مل کر کائنات کو بناتی ہیں، اور کچھ روحانی قوتیں ہیں جن کو وہ کامی کا نام دیتے ہیں کہ وہ روحانی قوتیں ہماری مدد کرتی ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات کا کوئی تصور اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح تاؤازم مذہب ہے، چائنا کا مذہب ہے جو 2000 سال قبل جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں یونٹی اور اپوزٹس کہ جس کو وہ ین اور ینگ بولتے ہیں، وہ یہ تصور رکھتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز اپنے ازداد کی وجہ سے قائم ہے، کہ جیسے دن ہے تو وہ رات کی وجہ سے قائم ہے، دن اور رات دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اسی طرح ٹھنڈا اور گرم ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ اپوزٹ ہیں، تو ایک چیز اپنے ازداد کی وجہ سے قائم ہے۔ خدا کا تصور بالکل بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ عبادات کا ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، لیکن وہ عبادات ان کی کہیں بھی کسی بک کے اندر یہ لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص طریقہ ہے، اس کے لیے وہ ٹیمپل بناتے ہیں۔ اور یہ جو مذہب ہے یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، بس یہ خود سے ہی بنی ہے۔ آپ اس مذہب کو ایتھیزم بول سکتے ہیں، بے دین بول سکتے ہیں، جن کا کائنات کے پیدائش کے اندر کائنات جو خالق ہے وہ خالق کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ تاؤ کے نظام سے چل رہی ہے۔ تاؤ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ چیزیں اپنے ازداد ضد کی وجہ سے قائم ہیں۔ اسی طرح ایک یونیٹیرینزم ایک مذہب ہے جو برطانیہ اور آئرلینڈ کے اندر پایا جاتا ہے۔ ان کا کوئی بھی مذہبی عقیدہ نہیں ہے، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو انسان یونیٹیرین ہے وہ کون سا عقیدہ اپنائے، اس طرح کی کوئی چیز کسی بھی کتاب کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی سچ ہے یا مذہبی سوچ ہے، اس کو فالو کرنے کے لیے یا اس کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی رسول کی، میسنجر کی یا پیغامبر کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان خود سے اس چیز کو وضع کر سکتا ہے۔ ونس آف گاڈ کے اوپر ان کا یقین ہے کہ گاڈ اس کائنات کا ایک ہی ہے، اور وہ یونٹی آف ہیومن، پوری انسانیت کو ایک جگہ جمع کرنے پہ ان کا جو زیادہ زور ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے اپنا مذہبی عقیدہ یا کوئی بھی ایک پراپر طور پر ایک سوچ اس لیے نہیں بناتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، اس کو جب انسان فالو کرتا ہے تو وہ مذہب توڑتا ہے، انسانوں کو جوڑتا نہیں ہے، اس لیے وہ کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ اور اسی وجہ سے ان کا جو زیادہ تر رجحان ہوتا ہے وہ سوشل جسٹس اور کمیونٹی ورک کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، جو معاشرتی کام ہے ان کے اندر زیادہ تر وہ حصہ لیتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک انسان تھے، خدا نہیں ہے۔ وہ ٹرینٹی کو بھی نہیں مانتے، جو عیسائیوں کا جو ایک مخصوص فرقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے، بلکہ اکثریت کہہ لیں کہ 3 تن مل کر ایک جو گاڈ بنتا ہے، جس میں میری اور جیزس کرائسٹ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ 3 مل کر جو ہے اس کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو یہ ٹرینٹی جو تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ لوگ نہیں مانتے یونیٹیرین۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے، اور وہ ان کا سولی پہ چڑھایا جانا وہ بھی نہیں مانتے۔ یہ لوگ جینڈر ایکویلٹی یعنی مرد اور عورت کی مساوات پہ یقین رکھتے ہیں کہ عورت جو مرد دونوں آپس میں برابر ہیں، لیکن جہاں تک رب تعالیٰ کی ذات کا جو تصور ہے، ونس آف گاڈ کو مانتے ہیں کہ گاڈ ایک ہی ہونا چاہیے، ایک ہی ہے، لیکن ان کا جو ایک نظریہ اور عقیدہ ہے اس کی بنیاد کسی بھی مذہب سے نہیں ملتی، اور نہ ہی ان کا کوئی مذہبی کتاب ہے، اور نہ ہی کسی مذہب کے بانی کی طرف وہ اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ اسی طرح ایک سنٹیریا ایک مذہب ہے
جو انسان اور روحوں کے درمیان، اسپرٹس کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کو بنانے کا مذہب ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کائنات کے اندر بہت ساری ایسی اسپرٹس ہیں، روحیں ہیں، جن کو وہ اوریشا کا نام دیتے ہیں، کہ یہ جو اوریشا ہے یہ ایک خدا کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مظہر ہے، گاڈ کا ایک مظہر ہے اوریشا۔ اس کائنات کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں، جو قوتیں ہمیں دنیا کے اندر جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان کاموں کے کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ جو بھی گاڈ نے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس نے جو ہماری ڈیسٹنی مقرر کی ہے، تقدیر مقرر کی ہے، اس کے اندر جو بھی ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو بھی اہداف ہیں، ان اہداف تک پہنچنے کے لیے یہ روحیں ہمارا جو ہے وہ مدد کرتی ہیں، ان کا یہ تصور ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ڈسٹنی ہے، ان کی پیدائش سے پہلے گاڈ نے مرتب کر دی تھی، اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یا دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے یہ روحوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے اس کو اس کے ساتھ تعلق بنانے کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، اور ان روحوں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے وہ قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی روحوں، اسپرٹس کے نام پہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ روحیں خوش ہو جاتی ہیں اور ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو یہ بھی جو مذہب ہے، اس کے اندر بھی خدا تعالیٰ کا کوئی تصور بنیادی طور پر وہ تصور جو اسلام چاہتا ہے، یا جو وہ دیگر مذاہب کی مقدس کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ ان مذاہب کے اندر نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ ان مذاہب کا بنیادی طور پر کوئی نبی نہیں ہے، کسی نبی کی طرف یہ سلسلہ بھی نہیں جوڑتے، نہ ہی ان کی کوئی مقدس کتاب ہے کہ جس کتاب کے ریفرنس سے بات کی جائے۔ بس ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول ہیں، جن اصولوں کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو اصول اور قوانین ہیں وہ معاشرتی زندگی کے بارے میں ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، یا اخلاقیات کے گرد گھومتے ہیں، لیکن وہ ان کے خود ساختہ، انسانیت کے اپنے خود ساختہ جو اصول ہیں، ان کا جو مذاہب ہیں، مذاہب کی مقدس کتابیں ہیں، قرآن پاک، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں کتب مقدسہ، اس کے اندر جو اخلاقیات کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے، یا خاص کر جو قرآن پاک کے اندر اخلاقیات کا فلسفہ ہے، وہ ان مذاہب کے اندر نہیں پایا جاتا، بلکہ اپنا ایک خود ساختہ سا ان کے اصول اور قوانین ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو اسلام ہے وہ اخلاقیات بھی سکھلاتا ہے انسان کو، جو جتنے بھی اخلاقی قدریں ہیں ان قدروں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک اسلام جو ہے ایک یونٹی بھی انسان کو پرووائڈ کرتا ہے، اور ایک ایسا نظام حیات دیتا ہے جس کے اندر رہ کے وہ اخلاقیات بھی پوری کر سکتا ہے، عبادات بھی پوری کر سکتا ہے، خالق و مالک کی پہچان کا بھی بہترین ذریعہ قرآن پاک موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی اس دنیا سے رحلت کر جانے تک جتنی بھی زندگی ہے، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمع کر کے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ وہ تصور تھا رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ہم نے ان مذاہب کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ کچھ مذاہب ابھی رہتے ہیں، انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو کے اندر ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی پہچان کرنے کی، اور اس رب العالمین کی جو منشا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصد ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔